بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور مت کرو، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ یہ کتاب الطب گزشتہ 2 دروس سے کتاب الطب چل رہی ہے، کتاب الطب کا آغاز ہوا ہے، اور گزشتہ دروس میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ بیماری یعنی مرض 2 طرح سے ہے، ایک جسمانی دوسرا روحانی۔ تو اسی طریقے سے جو طب ہے، جو علاج ہے، وہ بھی 2 طرح سے ہے، ایک طب روحانی کہلاتا ہے، دوسرا طب جسمانی کہلاتا ہے۔ طب روحانی جیسے کہ دم وغیرہ ہے، تعویذات ہے، جھاڑ پھونک ہے، عملیات ہیں، یہ بھی گویا کہ علاج کا ایک حصہ اور علاج کی ایک قسم ہے۔ اس کا تعلق بدن سے نہیں ہے، بلکہ گویا آپ سمجھ لیں کہ یہ طب لسانی ہے، طب روحانی ہے۔ مسنون جو حدیث میں بعض دعائیں آئے ہیں، علاج آئے ہیں، قرآن کی خاص آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کر پھونک دینا یا کاغذ پہ لکھ دینا۔ دوسری قسم وہ طب جسمانی یا طب بدنی کہلاتا ہے۔ پھر یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ طب جسمانی یہ 2 طرح سے ہے۔ اس کی ایک قسم تو وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ پر مبنی ہے، جس کو ہم طب نبوی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف علاج بتائے اور یا مختلف اشیاء بتائی، فلاں چیز فلاں میں مفید ہے اور فلاں چیز فلاں بیماری میں مفید ہے۔ دوسرا حصہ اس کا ہے تجربات انسانی تجربات پر مبنی ہے کہ تجربے کیے گئے اور ان تجربات کی روشنی میں مختلف بیماریوں کے علاج وہ سامنے آئے ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، طب روحانی اور طب جسمانی۔ پھر اس سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دروس میں آ گئی ہے۔ ایک بات اس میں یہ تھی، ایک بحث، کہ یہ جو طب جسمانی ہے یا جس کو ہم طب نبوی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے یعنی ارشادات پر ہی مبنی ہے یا اس کا تعلق تجربے سے ہے، یعنی یہ وحی پر مبنی ہے سراسر یا تجربات انسانی، یعنی اس کا تعلق تجربے سے ہے۔ تو اس میں بعض حضرات اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طب نبوی ہے یہ صرف تجربے پر مبنی ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے ایک چیز کا علاج تجربے سے بتایا، یا جو عربوں میں بعض سیانے قسم کے لوگ تھے سمجھدار، انہوں نے کوئی علاج بتا دیا، ایک تجربہ ہوا۔ یعنی بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو طب ہے یہ سب کے سب اس کا تعلق وحی سے نہیں ہے، بلکہ یہ تجربات پر مبنی ہے، اور مشہور مورخ علامہ ابن خلدون بھی اسی طرف گئے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس بعض حضرات اس میں بہت زیادہ غلو کر لیتے ہیں کہ یہ سب کے سب بالکل اس کا 100% تعلق وحی سے ہے۔ تو اس میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ بالکل ایک چیز کو سراسر تجربات پر مبنی قرار دینا
یہ بھی بالکل مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض علاج بتائے اور وہ انسان کی ذہن اور عقل اس وقت کے اعتبار سے اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ علاج بتایا۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ جو کھمبی ہے، کم عربی میں اس کو کہتے ہیں نا، ہم اس کو سانپ کی چھتری کہتے ہیں، یہ ایک سبزی ہے۔ عرب اس کو زمین کی چیچک قرار دیتے تھے، عرب اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ زمین کی، جیسے انسان کے جسم پہ چیچک نکلتا ہے نا، عرب کہتے ہیں یہ زمین کی چیچک ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کم ہے، یہ جو کھمبی ہے، اس کا پانی آنکھ کے مرض میں شفا ہے۔ اب اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آ رہا، عرب اس کو برا سمجھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس میں شفا ہے۔ اور ایسے ہی ہے، اب بھی لکھا ہے میڈیکل کی کتابوں میں اور اس میں کہ آنکھ کی جو دوائیاں بنتی ہے باقاعدہ اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں معلوم ہوا کہ اس کا وحی سے تعلق ہے۔ اسی طرح جب بخار آتا تھا تو عربوں میں اپنے مریض کو پانی سے بہت زیادہ بچاتے تھے کہ بھئی جس کو بخار ہے تو اس کو پانی کے قریب نہیں لے جانا، اس کو نہانا نہیں ہے، اس کو پانی استعمال نہیں کرنا، نقصان ہوگا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بخار آ جائے اس کو چاہیے کہ پانی سے غسل کر لے، ٹھنڈے پانی سے، اور بالکل ایسا ہے، اس کا علاج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ بخار تیز ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں، تو اس وقت عرب بالکل اس کا مخالف ذہن تھا، وہ کہتے ہیں پانی کے قریب بھی نہیں جائے جو بیمار ہے یا بخار میں مبتلا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ پانی استعمال کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سراسر صرف تجربات انسانی پر مبنی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا وحی سے بھی تعلق ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثالیں ہیں کہ اس وقت کے اعتبار سے تو اس کو بالکل برعکس سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس میں علاج ہے، اس میں شفا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل سراسر تجربات انسانی پر مبنی قرار دینا، یہ تو اپنے درجے سے اس کو نیچے کرنا ہے، کمی درجے میں کمی کرنی ہے، مرتبے کو گھٹانے والی بات ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر کوئی علاج بتا دیا یا کسی چیز میں شفا کا بتایا تو مطلقاً جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو یاد رکھیں ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کو ہر چیز کا علاج قرار دینا، ہر بیماری میں علاج قرار دینا یا حد سے زیادہ مبالغہ کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ میں کچھ بات عرض کروں گا۔ تو طب نبوی سے متعلق نقطہ اعتدال کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز کے متعلق فرما دیا، شہد میں فرمایا کہ بھئی شفا ہے، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ اس میں شفا ہے، کلونجی سے متعلق فرمایا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا ایمان ہوگا کہ اس میں شفا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن دوسری طرف بعض مرتبہ ایسا ہے کہ ہم نے اس چیز کو آزمایا، صحت نہیں ہوئی، تو خدا نخواستہ اب ذہن میں یہ آیا کہ بھئی یہ تو شفا نہیں ہوئی، تو یہ بات یاد رکھ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بھئی یہ تو بحیثیت مومن کے، مسلمان ہونے کے ہمارا اس پر ایمان ہے نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ بالکل سچا ہے، وہ برحق ہے، لیکن اس میں غلو کرنا، افراط و تفریط کرنا یا اس کو ہر چیز کا علاج سمجھنا، یہ ہماری اپنی ذاتی غلطی ہوگی۔ شفا ضرور ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بعض دوائیوں میں، بعض بیماریوں میں بعض چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کلونجی سے متعلق فرمایا ہے، شہد سے متعلق فرمایا ہے، اسی طریقے سے کھجور سے متعلق اور بہت ساری ہیں، اور باقاعدہ طب نبوی کے نام سے وہ ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں۔ تو ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک سچ ہے، لیکن اگر کسی نے وہ چیز استعمال کی اور مثال کے طور پر شفا حاصل نہیں ہوئی تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان سچ ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے۔ کس اعتبار سے؟ علاج نبوی میں یا طب نبوی میں چند باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس میں بنیادی چیز ہے طریقہ استعمال، مقدار استعمال،
وقت استعمال اور انسان کے اپنے جسم کا مزاج، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس میں اس بیماری کا علاج ہے، لیکن کتنا استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے، خود اکیلے استعمال کرنا ہے، مرکب بنانا ہے، یا آپ علیہ السلام نے انسانی تجربے پر چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں بہت ساری چیزوں کا طریقہ استعمال دوائیوں کا مختلف ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ دوائیاں ایسی ہے کہ اسے پیس کر استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو کوٹ کر استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو ثابت استعمال کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں غلطی کر جائیں۔ بعض دوائیاں ایسی ہے کہ وہ خارجی استعمال کے لیے ہوتی ہے، بعض وہ ہے جو داخلی استعمال کے لیے ہے۔ ہوتا ہے نا دوائیوں میں لکھا ہوتا ہے بھئی فار ایکسٹرنل یوز، صرف باہر کے استعمال کے لیے، بعض ہے کہ اس کو اندرونی استعمال کے لیے، اس میں بھی فرق آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض دوائی وہ ہے کہ جس کو اکیلے استعمال کیا جاتا ہے، بعض کو کسی چیز کے ساتھ ملا کے مرکب بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوائی کے استعمال کے طریقے میں بھی فرق ہے۔ بعض دوائیاں ناک کے ذریعے سے ٹپکائی جاتی ہے، اس کو سعود کہتے ہیں عربی میں، سعود آخر میں طا ہے، شروع میں سین ہے، سعود وہ دوائی جو ناک کے ذریعے ڈالی جائے۔ بعض دوائی وہ ہے جو منہ میں ٹپکانے کے ذریعے، اس کو لدود کہتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے بعض دوائی کھا کر چبا کر استعمال کی جاتی ہے۔ بعض دوائیاں وہ ہیں کہ وہ صرف باہر سے لیپا جاتا ہے، جسم پہ لگایا جاتا ہے، ملا جاتا ہے۔ بعض دوائی وہ ہیں کہ اس کو صرف سونگا جاتا ہے، سونگ کر علاج ہوتا ہے، جیسے بعض دمے کے مریض آپ نے دیکھے انہیلر اور بعض چیزیں استعمال کرتے ہیں، سونگتے ہیں، اس کے ذریعے دوائی اثرات اندر جاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے استعمال میں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دوائی کے مقدار کے استعمال میں بھی فرق ہے، کتنی مقدار میں لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم مطلوبہ مقدار نہیں لے رہے ہوں، ہم اس سے کم لے رہے ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے ہم زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں، اس لیے کم حق کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے استعمال کے اوقات بھی ہیں، یہ دوائی اس وقت فائدہ دے گی، یہ اس وقت کھانے کے بعد، ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ کھانے کے بعد لے لیں، یہ کھانے سے پہلے لے لیں، یہ دوپہر کو لے لیں، یہ صبح لے لیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے وقت کی تعیین میں غلطی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اسی طریقے سے ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ دوائی کے طریقہ استعمال میں کسی اور چیز کے ساتھ ملایا جائے یا صرف اس کو اکیلے استعمال کیا جائے، اس میں بھی فرق ہے۔ مقدار استعمال یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، کتنی مقدار میں لی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ڈاکٹر پوری دوائیاں سیٹ کر کے دیتے ہیں، یا آپ کو ایک گولی لینی ہے، اب ہم نے کہا بھی مجھے جلدی ٹھیک ہونا ہے، ہم نے 2 لے لی، تو یاد رکھیں فائدے کے بجائے ہلاکت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ایک لینی ہے، ہم آدھی لے رہے ہیں یا تھوڑی سی لے رہے ہیں، تو صحیح شفا نہیں ہوگی۔ مقدار استعمال میں بھی فرق ہے، تو دیکھیں اس میں چند چیزوں کو بنیادی دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک بنیادی چیز وہ ہے انسان کا مزاج۔ ایک دوائی بعض انسان کا مزاج جسمانی طور پر حرارت والا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، بعض انسان ٹھنڈے مزاج کے، اس کا جسمانی اندرونی جو نظام ہے اس میں برودت ہے، بعض انسان کے اندرونی نظام میں حرارت ہے، بعض انسان کے جو نظام ہے اس میں خشکی ہے، بعض انسان کے مزاج میں تری ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا 2 بیماریوں والے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری ایک ہے لیکن ڈاکٹر الگ الگ دوائی تجویز کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے؟ کیوں فرق ہے؟ وہ ڈاکٹر کوئی ناسمجھ تو نہیں ہے، بھئی دونوں کو ایک تکلیف ہے، لیکن اس کو کہا آپ یہ دوائی لیں، اس کو کہا آپ یہ، کیوں؟ ڈاکٹر نے ان کے جسم کو دیکھا، بخار کو دیکھا، جسم کے مزاج کو دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر بخار چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی حلق کھولیں، اس کو چیک کرتے ہیں، پورے مزاج سمجھ لیتے ہیں، اس کو یہ دوائی موافق ہے، اس کو یہ دوائی موافق ہے۔ تو بعض مرتبہ ایک دوائی ہے، میں نے کہا بھئی مجھے بہت موافق آئی ہے، میں نے ان سے کہا آپ بھی استعمال کریں، انہوں نے کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ان کے جسمانی نظام میں فرق ہے، میرے جسمانی نظام الگ ہے۔ تو اس میں جسمانی نظام کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس لیے فائدہ نہیں ہوا ہو کہ میرے مزاج کے اعتبار سے وہ دوائی موافق نہ ہو مجھے۔ تو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے شفا تو نہیں ہو رہی، میں یہ استعمال کر رہا ہوں، کلونجی کر رہا ہوں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں، مقدار استعمال، طریقہ استعمال، وقت استعمال اور کیفیت استعمال۔
جسمانی مزاج، بہت ساری چیزوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی طریقے سے ایک بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طب سمجھائی ہے وہ وحی کا حصہ ہے، وحی سے اس کا تعلق ضرور ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ میں آسان الفاظ میں اس کی تفصیل میں یا گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سمجھ لیں کہ بعض وحی ایسی ہوتی ہے یا بعض چیزیں جس کو آپ علیہ السلام نے بطور عبادت کے اپنایا، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ علیہ السلام نے بطور عادت کے اپنایا۔ نماز سے متعلق بھی وحی ہے، روزے سے متعلق بھی ہے، اور بہت ساری چیزوں سے متعلق وہ عبادت کے طور پر، اور بہت ساری چیزیں ایسی جیسے یہ طب اس میں آ گئی، اس کو آپ علیہ السلام نے بطور عادت کے اپنایا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ بھی وحی کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ وہ حصہ ہے اس کا تعلق عادت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز 5 وقت پڑھنا یہ فرض ہے، لیکن طب نبوی کو اپنانا یا فلاں دوائی استعمال کرنا اس کی حیثیت فرض کی نہیں ہے، یہ بطور عادت کے اپنایا ہے، لہٰذا اگر کوئی اس کا طریقہ سمجھتا ہے اچھے طریقے سے ضرور استعمال کریں۔ اور آخری بات یہ سمجھ لیں کہ علاج میں 2 چیزیں بنیاد ہیں، 2 چیزیں، ایک ہے بیماری کی صحیح تشخیص، بیماری کو پکڑنا بیماری ہے کیا، دوسرا ہے پھر اس کی مناسبت سے دوائی تجویز کرنا۔ بعض دفعہ جو ہوتا ہے کسی ایک چیز میں کمزوری، بعض دفعہ ہے نا انسان میں اتنے ڈاکٹروں کے پاس گیا سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں اس کی بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ تشخیص تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے دوا صحیح طور پہ تجویز نہیں ہوتی۔ یہ 2 چیزیں بنیاد ہے، اور طب کی تاریخ جو ہے یاد رکھیں یہ ہر زمانے میں یہ طب رہی ہے، صورتیں اس کی مختلف رہی ہیں، اور جتنا زمانہ ترقی کرتا گیا اس کی صورتوں میں جو ہے اختلاف آتا رہا، مختلف ہوتی رہی۔ ایک زمانے میں جیسے حکمت کا چرچا تھا، بہت زیادہ حکیم ہوتے تھے، ماہر حکیم، اور بعض تو ایسے تھے جو نباز تھے، نبض دیکھ کر بیماری معلوم کرنا۔ آپ کو معلوم ہوگا آج کل تو یہ سلسلہ کم ہو گیا، لیکن اب بھی ہمارے پاک و ہند میں بعض بڑی عمر کے بزرگ حکمت سے واقفیت رکھنے والے موجود ہیں، نباز بھی موجود ہیں۔ اور ایک مشہور حکیم کا تذکرہ گزرا ہے، حکیم عبدالوہاب نابینا تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، بہت مشہور، لکھا ہے کہ یہ نباز تھے اور صرف نبض پکڑتے تھے، پوری بیماری مکمل تشخیص کر لیتے تھے، اور چونکہ پرہیزگار عالم دین تھے، خواتین آتی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ڈوری رکھی ہوئی تھی، خواتین کا حصہ باپردہ تھا تو کہتے رہے بھائی اپنے ہاتھ سے ڈوری باندھ لیں، اور ایک سرا اس ڈوری کا اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے اور بیماری تشخیص کر لیتے تھے۔ اللہ پاک نے اتنی مہارت دی۔ تو بطور اس کے یہ واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں کو ایک شرارت سوجی اور انہوں نے ایک بلی کو لے گئے، اس بلی کے ساتھ جو ہے وہ ڈوری باندھ دی، اور دوسرا سرا کہا کہ حکیم صاحب ایک مریضہ آئی ہے، بیمار ہیں، آپ ذرا ان کی نبض دیکھ لیں، اور دھاگا کس چیز سے باندھا؟ بلی سے۔ تو حکیم صاحب تھے بھی نبی، انہوں نے وہ دھاگا لیا اور کہا کہ مریضہ نے کچا گوشت کھا لیا ہے، یعنی اللہ پاک نے اتنی مہارت دی تھی۔ تو ایسے بھی گزرے، پھر زمانے کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آئی ہے، مختلف طریقے، ہومیوپیتھک علاج مختلف ہے، ایلوپیتھک مختلف ہے، اور آج کل تو سارا نظام ہمارا جو ہے ڈاکٹری اور اینٹی بایوٹک ان چیزوں پر ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں بنیاد ہے، بیماری کی تشخیص کا ہو جانا کہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے کیا، اور دوسری چیز اس میں ہے پھر صحیح دوا کا تجویز ہو جانا۔ تو یہ دونوں اگر ہو، پھر اگر ماہر ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ماضی قریب میں گزرے حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شہید، اللہ پاک نے بڑی مہارت دی، بڑا تقوی دیا، بڑی دینداری دی، اور ہمارے دارالعلوم کراچی کی شورا کے رکن تھے، اور ان کے والد، ان کے دادا حکیم عبدالحمید، حکیم عبدالمجید دارالعلوم دیوبند کی شورا میں رہے۔ تو اللہ پاک نے اس پورے خاندان کو جو ہے اس طب کے لیے، حکمت کے لیے قبول کیا، اور بڑی یونیورسٹی بھی کراچی میں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ
اس میں جو دخل ہے اللہ پاک بعض مرتبہ ہاتھ میں شفا بھی رکھ دیتے ہیں کسی کے، معمولی ڈاکٹر ہم تو دیکھتے ہیں آج کل نام ہونا جس کا بڑا نام ہے، فیس بھاری ہے، بعض مرتبہ معمولی سا ڈاکٹر ہوتا ہے، چھوٹا سا کلینک ہے، ہم نہیں جاتے، وہ ہم کہتے ہیں بھائی اس کو کچھ آتا نہیں ہوگا، لیکن یا تو کسی کی دعا لگ گئی ہوتی ہے یا اللہ پاک اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دیتے ہیں۔ اس میں دینداری اور تقوی کا بھی بہت بڑا دخل ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو آج کل کہہ رہے ہیں بھائی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا نہیں، کیوں؟ لالچ آ گئی۔ جب انسان اس کو ایک پیشہ بنا لے خدمت سے زیادہ، پھر اللہ پاک شفا بھی اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اب بھی الحمدللہ ہمارے موجودہ زمانے میں ایسے نیک، دیندار، متقی ڈاکٹر بھی موجود ہے، طبیب بھی موجود ہے، حکیم بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ طب سے متعلق ابتدائی کچھ باتیں تھی، اگلے درس سے انشاءاللہ حدیث شروع کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد۔ ہمارے مسجد کے نمازی بھائی سلیمان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔